ایک اور نوجوان موجود ہے، اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کہ آج یہ اسٹیڈیم جس میں 1,10,000 چیئر لگا ہے، یہ پل ہو جائے گا، عوام کی سمندر یہاں پہ موجود ہوگا، عمران خان خطاب کیا کرے گا اور پی ڈی ایم اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آج آپ کو بھائی بتاؤں کہ یہ جو آج کا جو اسٹیڈیم ہے نا، یہ آج کم پڑ جائے گا، پورا لاہور باہر نکلے گا، یہ اس کی جتنے اطراف میں سڑکیں ہیں نا انشاءاللہ بھری ہوں گی، اور اپنے لیڈر اور اس امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا پی ڈی ایم انشاءاللہ پہلے ہی دفن ہو چکی ہے، اور جو ان کی رہتی جو باقیات ہیں نا انشاءاللہ وہ بھی دفن ہو جائیں گی آج۔ اور عمران خان آج سے حقیقی آزادی، جو اس پاکستان کا حقیقی لیڈر ہے، جس نے اس پاکستان کی بقا کی قسم کھائی ہے اور وہ دن رات محنت کر رہا ہے، پوری قوم اس کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ انقلاب آ کر رہے گا۔ ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، بچوں کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس جلسہ پہ؟ آج آپ نے ابھی تک عمران خان آیا بھی نہیں، عمران خان لیٹ آ رہا ہے اور آپ لوگ پہلا پہنچا ہے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا نام؟ علیزہ راشد۔ اچھا مجھے یہ بتا دو کہ آپ یہاں پہ کیوں تشریف لائے؟ میں عمران خان کے جلسے میں آئی ہوں ان کو دیکھنے۔ میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے لیے میں آئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ عمران خان ہمارے لیے کچھ کر کے دکھائیں گے، نیا پاکستان وہ ضرور لے کے آئیں گے۔ خاطر عمران خان لڑ رہا ہے، آپ کا کیا پیغام ہے خاص عمران خان کے لیے؟ میرا پیغام ہے عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں سارے، آپ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ جو نواز شریف شہباز شریف یہ سارے چور ہیں، عمران خان مجھے ہمارے لیے انشاءاللہ کچھ کر کے دکھائیں گے۔ یہ جو بھگا رہے ہیں یہ خود بھاگ جائیں گے، لیکن عمران خان نہیں بھگا سکتے۔ عمران خان ہمارے لیے کچھ کر کے دکھائیں گے، ہمارے مستقبل کے لیے۔ بیٹا عمران خان میں ایک خوبی بتاؤ، خوبی کیا ہے؟ عمران خان ہمت نہیں ہارتا، کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا۔ 18 سال پہلے میں عمران خان کے ساتھ اس پارٹی میں شامل ہوا تھا، اور اس کے نظریے کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ آج تک اس کو ہم نے نہیں چھوڑا، اس لیے نہیں چھوڑا کہ خان صاحب جو ہیں ایک بات کرتے ہیں تو وہ کر کے دکھاتے ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بقایا جو دوسری پارٹی ہیں ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے، پہلے ان کو بھی ووٹ دیتے تھے، لیکن ہمارے پاکستان میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہمارے مستقبل کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ ایک امید کی کرن ہمیں عمران خان کی شکل میں آئے ہیں انسان، ہم اس سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو وہ بدلے گا اور ہمارے بچوں کے لیے مستقبل بنائے گا۔ ہم ان سے امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اتنی دور سے حلقہ پی 85 سے اپنے خرچے پہ آئے ہیں۔ کوئی خرچہ پارٹی فنڈ کے خرچے پہ ہم نہیں آتے، کیونکہ ہم عمران خان صاحب کے پیار کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سپورٹ جو کرتا ہے تو وہ اپنا خرچہ خود کرتا ہے، اور خرچوں سے وہ نہیں ڈرتا، وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے۔ اس لیے ہم لاہور کے جلسے میں شمولیت کرنے آئے ہیں، اور ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں عبدالرحمن خان صاحب عرف ببلی خان صاحب، امین اللہ خان صاحب ہیں، اسی طرح امجد علی خان صاحب ہیں، سبطین خان صاحب ہیں، اور بالخصوص میجر خرم حمید صاحب ہیں جو ہمارے یہ سینئر ورکر میں سے ہیں، اور یہ میاں والی کی سینئر قیادت ہیں۔ ہم ان سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے میاں والی کے کام خان صاحب کو بتائیں گے اور میاں والی کے کام کروائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو ٹائم ہوتا نہیں ہے، وہ اوپر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم نے اپنا سینئر چنا ہوا ہے۔ بقایا رہ گئی بات جو نون لیگ ہے، نون لیگ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کو ٹھیک کریں، کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہو چکے ہیں، اسرائیل کے اور بھارت کے۔ ان کی جائیدادیں بھی ادھر ہیں، کاروبار بھی ادھر ہیں، یہ ان کی مانیں گے، یہ پاکستان کی عوام کی نہیں سوچیں گے، کیونکہ کاروبار بھی ان کا ادھر ہی ہے اور ان کی جائیدادیں بھی ادھر ہی ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں پورے رشتہ دار ہیں ادھر رہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے نہیں پھر رہے، یہ اپنے لیے پھر رہے ہیں، اور ان کو یہ پرواہ نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے۔ پاکستانیوں کے لیے پرواہ ہوتی تو انہوں نے 30 سال حکومت کی ہے، نواز شریف اینڈ زرداری اینڈ فضل الرحمان صاحب، انہوں نے باریاں لے کر اپنے گھر بنائے ہیں، محل بنائے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، رائے وینڈ محل دیکھا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتنا بڑا محل ہے، وہ
پھیلتا ہی پھیلتا جا رہا ہے. یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام کے لیے سوچتے ہیں؟ پاکستانی عوام کے لیے سوچتے تو ان کا گھر ایک سمپل ہی گھر ہوتا. یہ کتنے کتنے ایکڑ پہ انہوں نے محل بنائے ہوئے ہیں. اس محل کی پتہ نہیں کتنی چوکیاں ہیں. اس چوکیوں کو کراس کرتے کرتے ان کو ہم مل بھی نہیں سکتے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پاکستان میں یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے. یہ نہیں کریں گے. ان کو 70 سال بھی دیں گے یہ نہیں کریں گے. بقایا ہم امید رکھتے ہیں عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کہ ہماری آخری امید یہی ہے. یہ کچھ کر جائے گا تو کر جائے گا، نہیں تو ان سے امید ہمیں نہیں ہے. عمران خان کی محبت میں یہ لوگ کہاں سے اور کدھر تک جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور شخص موجود ہے، اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اس کا پیغام کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آپ؟ جی میں بہاول نگر سے آیا ہوں. میرا نام شاہد اقبال ہے اور میں اتنا دور سے یعنی کہ صرف خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ خان ہمارا آنے والا مستقبل ہے. ہم نے اتنی پارٹیوں کو ٹیسٹ کر کے ہم تنگ آ چکے ہیں کہ ہماری امیدوں پر پورے نہیں اترے بلکہ ہمیں ہی لوٹا ہے. تقریباً 75 ایئر ہو گئے ہیں. آئے روز کوئی نہ کوئی اپنا یہ بہانہ بنا کر یہ جو پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم پوری یہ بہانہ بنا کر یہ جو معیشت کا بیڑا گرک عمران خان کر گیا، فلاں کر گیا، یہ کر گیا. حالانکہ وہ فورن کنٹری سے پیسہ ادھر لے کر آیا ہے، وہ جرم ہو گیا ہے. اور جو یہاں سے پیسہ باہر ٹرانسفر بوریاں بھر کر لے گئے ہیں وہ اپنا جائز ہو گیا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی یہ منطق ہے؟ ہمیں تو یہ چیز سمجھ بھی نہیں آ رہی بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن ابھی جو ہے نا وہ خان صاحب نے شعور لوگوں کو دیا ہے کیا سیدھا رستہ ہے، کون حق ہے کون باطل ہے. ہم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کا کہ کم از کم نا خدا کی قسم یہ بات کرنے کے نا ہمیں اتنا شعور دے دیا کہ ہم میڈیا پہ یا کسی فورم پہ بات کر سکیں. ہمیں اتنا شعور نہیں تھا. اور ابھی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اگلے ماہ ہمارے حلقے میں. ملک مظفر خان ادھر ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں. نون لیگ کا ایک نمائندہ تھا 3.5 سال رہا ہے، اس کو ہائی کورٹ نے ڈی نوٹیفائی کیا 3.5 سال بعد کہ وہ اس کی ڈگری جعلی تھی. کہ 3.5 سال وہ یہاں پہ ممبر صوبائی اسمبلی رہا ہے اور وہ تنخواہ ہمارے جو ہے نا ہمارے ٹیکس سے وہ تنخواہ لیتا رہا ہے. اور جو ہے وہ اپنا جھوٹی جو اس نے اپنی ڈگری دی تھی، غلط ڈگری دی تھی، جعلی ڈگری دی تھی، اس کے بنا پر وہ ادھر ایم پی رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور خان صاحب کے ساتھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئی ہوپ فلی کہ عمران خان 2/3 اکثریت کو تو پیچھے کلین سویپ کرے گا انشاءاللہ کلین سویپ کرے گا. اور خان صاحب آپ بھی ویسے نا وہ کیا کہتے ہیں جھلے آدمی ہیں. یہ چھوٹی سی گراؤنڈ ہی ہے، یہاں پہ عوام نے پورا نہیں آنا. آپ نے تو انتخاب کرنا تھا کوئی ایسی جگہ کا، ایسے پلیس کا انتخاب کرنا تھا جہاں پہ پورا پاکستان سما جائے. یہ ریکارڈ ماپنے والا جو میٹر ہوتا ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں ریکارڈ توڑ دیا آج وہ ریکارڈ ماپنے والا جو میٹر ہے چیک کرتا ہے عوام کو، وہ بھی ٹوٹ جائے گا. یہ آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. خان